کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت تواتر سے ثابت ہے، ماضی میں آپ کا ایک کلپ تھا. پھر آپ نے کہا کہ جو کہ ظاہر درست بات بھی ہے بلکہ صراحتاً بھی ہے اور تواتر سے بھی ثابت ہے، لیکن پھر آپ نے تقریباً 1 سال کے بعد مرزا قادیانی آپ نے کہا کہ صراحتاً دعویٰ نبوت ان سے ثابت نہیں ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلی تو بات ہے غلام احمد قادیانی کو ہم دجال سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں. ہم غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی سنیوں کا بزرگ ہو جو کشف کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا غیبی رشتہ مانے، ہم تو دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی اس لیول تک لے جاتا ہے اس ڈیوائن تعلق کو تو ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. غلام احمد قادیانی کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں، قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں. اس کے بعد تو باقی ساری باتیں رہ جاتی ہیں ثانوی. یہ جو آپ نے بات کی یہ میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ ان کا موقف یہ ہے کہ مجھے صراحتاً نہیں ملا، اشارتاً ضرور ملا، صراحتاً نہیں ملا. یہ میں نے ان کی بات کوٹ کی تھی. میرے نزدیک وہ صراحتاً ہو یا اشارتاً ہو، میں غلام احمد قادیانی دجال کے دعووں کو ہی کفریہ سمجھتا ہوں، تو باقی تو باتیں ختم ہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. ایک انٹرویو میں قادیانیوں سے نکاح کی شرعی حیثیت پر آپ سے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، قادیانی تو اہل کتاب سے بہتر ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے بہتر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قیامت تک یہ آپ کلپ نہیں نکال سکتے. میں سوال کمپلیٹ کر لوں. چونکہ وہ بہتر ہیں تو کیا قادیانی مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یہ پہلی بات ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. میں نے کسی کلپ میں نہیں کہا کہ جو اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ میں نے کسی کلپ کے اندر نہیں کہا، بالکل جھوٹ ہے. یہ 2 میرے مختلف کلپ اٹھا کے انہوں نے خود رزلٹ نکالا ہے کرالری بنا کے. ٹھیک ہے، یہ میں نے کسی کلپ میں بات نہیں. یہ بالکل. اب میں اس کو کلیریفائی ذرا کر دوں. میں نے یہ کہا تھا قادیانیوں کے حوالے سے کہ قادیانیوں کو سمجھانا اہل کتاب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اہل کتاب ہمارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، سرے سے انکار کرتے ہیں. جبکہ جو قادیانی ہیں وہ نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں. ان کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی امتی نبوت والی نبوت کلیم کر دی. اچھا، اور جو قادیانی ہے وہ قرآن کو مانتے ہیں، اہل کتاب قرآن کو نہیں مانتے. یہ بخاری مسلم کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے. ان کو دعوت دینا آسان ہے، اس اعتبار سے یہ اہل کتاب سے بہتر ہے. یہ جو رشتے کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ کبھی بھی اس طریقے سے مجھ سے سوال نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو میں نے اس کو ویل لیفٹ کیا ہے، اور میں نے کیمرے میں بھی کبھی ریکارڈ نہیں ہونے دیا. یہ بالکل جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا ہے. یہ انہوں نے کرالری جوڑی ہے کہ چونکہ آپ نے ایک کلپ میں یہ کہا تھا کہ قادیانی بہتر ہے اور دوسرے کلپ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہوں گے سرکار میں نے کہیں بات نہیں کی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پھر میں آگے چلتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے. آپ کے وہ احمد صاحب بریلوی اور میرے اعلیٰ حضرت بریلوی، اعلیٰ حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور شیعہ اور قادیانی، ان سب کا ذبیحہ حرام ہے، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. اعلیٰ حضرت خود قادیانیوں کو اہل کتاب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اہل کتاب کو بہتر سمجھتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث سے، اور قادیانیوں کو اہل حدیث اور دیوبند کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. تو یہ تو اعلیٰ حضرت. لیکن آپ کا موقف یہ کہ نکاح وغیرہ نہیں کوئی نہیں.